السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وجیہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ والدین بچوں کی تربیت میں کون سی 3 بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تربیت میں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ غلطیاں ہم جان بوجھ کے تو نہیں کرتے ہیں۔ ہماری نیت تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی تربیت اچھی ہو جائے، ان کو ہم صحیح بات بتا سکیں، ان کو صحیح راستے پہ لے کے آ سکیں، لیکن یہ غلطیاں انہیں ہم سے دور کر دیتی ہیں۔ تو ان غلطیوں کو جاننا اور پھر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی غلطی ہے، اپنے بچوں کو اپنے شریک حیات اور اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہیں۔ بہت سی خواتین کو ہم نے دیکھا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سب پر ترجیح دی جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات اور شادی شدہ زندگی پر بھی بچوں کو ترجیح دیتی ہیں، اور یہی ان کی غلطی ہوتی ہے۔ غلط تربیت کی ابتدا ہوتی یہیں سے ہی ہے۔ یعنی اگر پیرنٹس میں آپس سے محبت نہیں ہے تو بچوں کی بہت اچھی تربیت ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ ایک اچھے شریک حیات اور اچھے والدین بھی نہیں بن سکتے۔ ناظرین، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے، یعنی وہ مسلسل گرو کر رہا ہوتا ہے، ہر روز کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، گرو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کل کائنات ہمارے بچے اور ہمارے شریک حیات ہیں۔ بہت سی خواتین شادی کے شروع میں سمجھتی ہیں کہ اگر ہمارے شوہر ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم خوش رہنا شروع کر دیں گے، ہم بچوں کی تربیت بھی اچھی کر لیں گے۔ لیکن پھر ایسا نہیں ہوتا۔ شوہر جو ہے وہ ان کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتے، یا وہ شوہر کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتی، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں بچوں کے اوپر کہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو یہ میرا سہارا بنیں گے، یہ مجھے خوش رکھیں گے۔ لیکن آپ بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو پہلے شوہر کی وجہ سے پریشان تھیں اور بعد میں بچوں کی وجہ سے پریشان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں پہ اور شوہر پر ڈیپینڈ کر رہی تھیں۔ ایسی ایک خاتون میرے پاس آئی تھیں کوچنگ کے لیے، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ ہر بات میں اپنے شوہر پہ اور اپنے بچوں پہ ڈیپینڈ کر رہی تھیں۔ یعنی اگر ان سے خوش رہنے کا کہا جائے گا تو انہیں لگتا تھا اگر میرا شوہر میرے ساتھ خوش نہیں ہے تو میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں، یا کوئی بھی کام ان کو لگتا تھا اگر میرے شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو میں کبھی بھی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ لیکن کوچنگ کے دوران جب ہم نے ان کو بتایا کہ سیلف گروتھ کتنی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے اس چیز کو سمجھا، اس چیز پہ کام کیا، تو آپ یقین کریں کہ کچھ ہی عرصے میں ان کے شوہر بھی ان سے بہت قریب آ گئے، ان کے تعلقات اچھے ہو گئے، اور ان کے بچے بھی ان سے بہت قریب ہو گئے۔ تو سیلف گروتھ بہت ضروری ہے، لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ سیلف گروتھ ہے کیا؟ سیلف گروتھ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سیلف گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اپنی ہیلتھ اچھی ہو، فزیکلی ہیلتھ آپ کی اچھی ہو، یعنی آپ ایکسرسائز کرتی ہوں، آپ اچھی ڈائٹ لیتی ہوں، ایک ہیلدی ڈائٹ لیتی ہوں۔ بہت سی خواتین اپنے گھر کو ٹائم ہی نہیں دے پاتی پراپر، کیونکہ وہ بیمار رہتی ہیں۔ اب اگر آپ خود بیمار ہوں گی، خود آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گی، تو اپنے شریک حیات کو اور بچوں کو کیسے وقت دیں گی؟ انہیں کس طرح سے ایک اچھی ہیلدی لائف دے سکتی ہیں آپ؟ خوش رہیں، مطمئن رہیں، عبادت کے لیے وقت نکالیں، اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ ہوگی۔ ناظرین، سیلف کیئر میں سب سے اہم ہے عبادت۔ جس شخص کے پاس عبادت کرنے اور دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے، اس کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ بدحال رہے گا۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو آج ہی اپنی غلطی کو صحیح کر لیں اور بچوں کی تربیت کو نیا رخ دیں۔ دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ خوبیوں کو نظر انداز اور خامیوں پر نظر۔ ناظرین، یہ والدین کی خود غرضی نہیں ہے کہ جب بچے ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، ان سے بہت محبت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے کام نہیں کرتے، یا ہمارے اصولوں کو فالو نہیں کرتے، تو وہ ہماری محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو میں نے صحیح معنوں میں کل ریئلائز کیا۔ کل گھر میں کچھ گیسٹ آنے تھے اور علی میرے ساتھ کام کر رہے تھے، صبح سے کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ تھا، وہ کر رہے تھے، لیکن مہمانوں کے آنے سے پہلے میں نے ان سے ایک کام کہا اور انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ ماما میں ابھی نہیں کر رہا، بہت تھک گیا ہوں۔ تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا میں صبح سے کام کر رہی ہوں اور آپ نے مجھے فوراً کام سے منع کر دیا، آپ کو ماما سے محبت نہیں ہے، آپ کو احساس نہیں ہے ماما کا؟
تو علی نے مجھ سے کہا ماما میں صبح سارے کام کر رہا ہوں آپ کے، میں نے صرف ایک کام کو منع کر دیا تو آپ کہہ رہی ہیں مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ہم کیا کرتے ہیں ناظرین، اکثر اوقات والدین یہی تو غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی خوبیوں کو بالکل نظر انداز کر دیں، اور وہ جو ایک خامی یعنی کہ آپ کی بات نہیں سن رہا یا آپ کے انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہا، وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے بچہ محبت ہی نہیں کر رہا آپ سے، بچے کو آپ کا احساس ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے، آپ کے کام نہیں کر رہا ہے، آپ کے رولس کو فالو نہیں کر رہا ہے، یا آپ نے کوئی ذمہ داری دی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، وقت پہ پڑھ نہیں رہا، ڈسپلن نہیں ہے اس کے اندر، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ پریشان نہیں ہوگا؟ وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے بتائے ہوئے کام نہیں کر رہا ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے اور ہم اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، محبت کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جنک فوڈ کھلانا شروع کر دیں، اس کو خوش کرنے کے لیے موبائل دیں یا ٹی وی کی اجازت دے دیں دیکھنے کے لیے۔ آپ نے اس کو کوالٹی ٹائم دینا ہے، بھرپور وقت دینا ہے، آپ نے اس کو سننا ہے، اس سے باتیں کرنی ہیں، یہ ہوتی ہے محبت۔ لاڈ میں اور محبت میں ایک واضح فرق ہے، اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم بات ابھی کیا کریں کہ بچوں کی خوبیوں کو نظر انداز ہرگز نہ کریں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں خواتین سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کے بچے میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی، تو وہ کہتی نہیں میم کوئی خوبی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی انہیں اپنے بچے میں خوبی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ اور یہی معاملات ہم شریک حیات کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم شریک حیات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کوئی خوبی تو ہوگی، تو شریک حیات میں بھی کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی ذات کی بات کی جائے تو ان کی اپنی ذات میں بھی کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں خوبیاں نظر ہی نہیں آتی ہیں، ہم صرف خامیوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ہم خوبیوں کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں بلکہ در حقیقت ہم ناشکرے ہو گئے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کی خوبیوں کو دیکھیں۔ ہم بچوں کی خامیوں کو فوکس کرنے کی وجہ سے ان پر اتنی روک ٹوک کرتے ہیں کہ وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچے ہم سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، بہت سے پیرنٹس مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ بچوں پہ ہم نے اتنی روک ٹوک کی، ان پہ اتنی تنقید کی کہ وہ ہم سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بچے نفرت نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا اظہار بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو لگتا ہے کہ وہ ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بچوں کی خوبیوں کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے، ان کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے، تو بچے آپ سے انشاءاللہ ضرور قریب ہوں گے، اور اس طرح کی پرابلم جس میں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بچوں سے نفرت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ناظرین، تیسری غلطی جو والدین کر رہے ہیں، آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ غلطی بہت زیادہ ہو رہی ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ یعنی بچے کے پاس موبائل ہے، بچہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بچہ گھر سے باہر ہے، کن دوستوں میں ہے، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، پیرنٹس کو نہیں معلوم۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ بچے کو موبائل دے رہے ہیں، موبائل میں کیا کچھ دیکھ رہا ہے، اور یہ ایک موبائل آپ کے بچے کو کتنا بگاڑ سکتا ہے۔ میرے پاس جب خواتین کا روتے ہوئے فون آتا ہے کہ میم بیٹا پہلے پڑھتا نہیں تھا، پھر اسے باتیں ماننا چھوڑ دیں، اور اب میں نے دیکھا کہ موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، تو میرا تو برا حال ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ کس طرف نکل گیا ہے۔ تو آپ بتائیں، اگر آپ بچے کو صحیح سے مانیٹر نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، تو آپ بچوں کو پھر روک سکتے ہیں برائیوں کی طرف جانے سے؟ آپ کے موبائلز میں ایسی اپلیکیشنز ہونی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے۔ آپ کو اتنا زیادہ مانیٹر کرنا ہے بچے کو کہ آپ کو معلوم ہو بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ بعض پیرنٹس بچوں میں بہت اندھا اعتماد کرتے ہیں، نہیں ہمارے بچے تو گانے سنتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بچے تو فضول سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بچے کبھی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اندھا اعتماد انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم بچہ بچہ ہے۔ جب آپ بہت ساری چیزیں موبائل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے سامنے بھی شارٹس آتے ہیں، آپ ایک کے بعد ایک دیکھنے لگتے ہیں، اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ شارٹس کس کس طرح کے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا بچہ ایسا نہیں کر سکتا؟ کیا آپ کا بچہ آپ کے بتائے ہوئے کارٹون کے علاوہ کچھ اور موبائل میں نہیں دیکھ سکتا؟ بچے کو پراپر مانیٹر کریں، صرف موبائل کی حد تک ہی نہیں، اس کے دوستوں کو بھی دیکھیں کہ اس کے دوست کس طرح کے ہیں، کس فیملی سے ہیں، بیک گراؤنڈ کیسا ہے،
یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر اپنے بچوں کو آپ نے آج مانیٹر نہیں کیا تو کل آپ کو افسوس ہوگا، اور یہ غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے. امید ہے ان 3 غلطیوں کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور آئندہ اپنی پیرنٹنگ میں 3 غلطیاں بالکل نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.